السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، میں آج آپ سے بہت ہی ناصحانہ انداز میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ جب کبھی کسی چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے یا اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے یا وہ بہت زیادہ پاپولر ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کی نقل بھی مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، یعنی کوئی چیز اگر زیادہ مشہور ہو جائے یا اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہو جائے تو اس کی کاپی بھی مارکیٹ میں آ ہی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں رکھا ہے۔ ہر قسم سے، ہر طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو بھیجا ہے، چاہے وہ حضور خواجہ غریب نواز ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہوں یا پھر دوسرے اولیاء کرام ہوں۔ ان تمام اولیاء کرام سے ہماری سرزمین ہمیشہ سبز و شاداب رہی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی۔ تو ان اللہ کے ولیوں کا نام لے کر کے جیسے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، لوگ ان کو ماننے لگے، ان کو چاہنے لگے، ان کے دربار پر جا کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنے لگے اور ان کی دعائیں پوری ہونے لگیں۔ تو جب یہ بہت زیادہ پاپولر ہوئے تو اس کے بعد ایک ایسا گروہ نکلا جنہوں نے ان کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ کہ وہ فیک طریقت اور شریعت کا معاملہ سمجھانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے اور معرفت الگ ہے، حقیقت الگ ہے۔ ان لوگوں نے اس طریقے سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا، علماء کرام سے دور کرنا شروع کر دیا اور اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایسا پیر نکلا، کوئی لوٹے شاہ بابا، کوئی کٹورے شاہ بابا، کوئی کچھ نکلا، مطلب عجیب نام کے لوگ نکلنے لگے۔ اور کوئی تو کپڑے نہیں پہنتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو عورتوں سے اپنے پیر دباتا ہے، کوئی ایسا ہے اپنے جو گلے میں مالائیں ڈالتا ہے، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ڈالتا ہے اور بڑے بڑے بال رکھتے ہیں جو کہ شانوں سے نیچے ہوتے ہیں۔ اس طریقے کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم لوگ مجذوب ہیں۔ حالانکہ ٹھیک ہے، مجذوب آدمی ہو سکتا ہے، مگر جب ان کو پیسہ دو تو وہ پیسہ لینے کے چکر میں پھر نہیں دیکھتے کہ مجذوب کیا ہوتا ہے، فوراً آپ سے پیسے لے لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں۔ اس طریقے کے بہت سارے لوگ، بہت سارے بابا، میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، بہت سارے بابا مارکیٹ میں وجود میں آ چکے ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو سنیت ہے وہ بہت زیادہ بدنام ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مذہب اہل سنت والجماعت یعنی سنی حنفی رضوی، ہم لوگ جو ہے اولیاء کرام قدر کرتے ہیں، جہاں ان کا مرتبہ ہے ہم ان کے مرتبے کے حساب سے ان کی شان و عزت کی بلندی کے لیے ہم جہاں تک ہے کوشاں ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، سوچا کہ اب وہ دیوبندی وہابی میں تو جائیں گے نہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ کے ولیوں سے چڑھتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے روپ دھارن کر لیا بریلویوں کا اور وہ آج ہمیں بدنام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایسے بہت سارے جھوٹے اور مکار پیر آپ کو مل جائیں گے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ پلیز آپ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں، ان کے پاس اگر ایسے لوگ جا رہے ہیں تو ان کو منع کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، اس لیے کہ ان کا اعلیٰ حضرت سے یا کسی بھی صوفی سنت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ پیٹ کے پجاری ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ اگر میں چاہوں تو ان کے نام لے کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، مگر چونکہ میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج اور زکوٰۃ سے دور بھاگتے ہیں یا پھر بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، شریعت کا یعنی جو بھی شریعت کے خلاف ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیڑ ہے، پیڑ، لیکن وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جس طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی پیڑ خراب ہو جائے تو ہم اس کو کاٹ دیتے، اسی طریقے سے ایسے فیک جو پیر ہیں ان کو بھی ہمیں اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک پیر تھا جو کہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نماز مکے میں یا مدینے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ان میں انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ان کا ایک مرید تھا جو اپنی بیوی کے سامنے بہت زیادہ ان کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اتنی تعریف کرتے اگر ایسا ہی ہے نا تو آپ ایک کام کریں، ان کو ہمارے گھر لے کر آئیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کتنے پہنچے ہوئے پیر ہیں۔ تو اس نے اپنے پیر کو مدعو کیا، وہ گھر آئے، ان کی دعوت کا انتظام کیا گیا، تو ان کے لیے شکرانہ بنایا ان کی بیوی نے، شکرانہ۔ اور اس نے جانتے کیا کیا شکرانے میں، کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ یہ رہتے یہاں ہے لیکن نماز مکے میں پڑھتے ہیں، تو اس نے شکرانے میں کیا کیا، چاول اوپر رکھ دیے اور شکر نیچے رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے بھیج دیا۔ جیسے ہی پیر کے پاس پہنچی تو پیر نے اس کو دیکھا، پیر بھڑک گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی تمہاری بیوی تو بہت گستاخ ہے، شکرانے کے نام پر مجھے خالی چاول بھیج دیے لیکن یہاں تو شکر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی پوچھتا ہوں۔ اس نے جا کر اپنی بیوی کو گالیاں دی، برا بھلا کہا کہ تم نے میرے پیر کے سامنے مذاق کر رہی ہو۔ تو اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ وہ آئی اور آ کر کہتی ہے بابا جی اس کے اندر شکر ہے۔ اس نے کہا اس میں شکر نہیں ہے۔ اس نے کہا شکر ہے، آپ دیکھیں۔
تو اس کے بعد اس کی بیوی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ لکڑی لے کر آئی اور 2-3 لکڑیاں اس نے پیر کو ماری اور کہا جھوٹے اور مکار لعنتی پیر، تو اصلی پیروں کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ حقیقت میں اگر تو یہاں رہ کر کے مدینے میں نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا تجھے چاول کے نیچے رکھی ہوئی شکر نظر نہیں آتی؟ پتہ چلا کہ وہ ایسے فیک پیر آپ کو مارکیٹ میں بہت مل جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، جو بھی شریعت کے ایک بھی کام کے خلاف اگر زبان درازی کرے تو وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شیطان کا چیلا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل ساودھان ہو جائیں۔ نماز ہر کسی کے لیے ضروری ہے، جو کوئی نماز کا انکار کرے گا وہ انسان انکار کرنے والا کافر ہو، لہٰذا اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچائیں اور ایسے پیروں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ میرا ویڈیو آپ کے لیے ایک ہدایت ہے، اس کو آگے ضرور شیئر کریں، آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔